اگر کوئی ٹیچر یہ آؤٹ پٹ اپنی ٹیچنگ سے نہیں لے رہا تو کیا ہوگا کہ وہ ایک ادھورا ٹیچر ہے، وہ پورے ریزلٹ گین نہیں کر رہا، وہ جسٹ ورڈ شفٹ کر رہا ہے، وہ صرف کنٹینٹ ڈیلیور کر رہا ہے، وہ ایکچوئل جو تھیم ہے، جو موٹو ہے، جو مشن ہے وہ نہیں لے رہا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس ٹرائنگل پہ فوکس کرنا ہے تاکہ ہم اپنی ایجوکیشنل آؤٹ پٹ کو، اپنے مشن کو، اپنی کریکٹر بلڈنگ کو زیادہ اچیو کر سکیں۔ جیسا کہ نظر آ رہا ہے آپ کو، فرسٹ جو اس کا لیول ہے، کلر اس کا بلیک ہے، نیم ہے ڈیپینڈنٹ، اور اس میں جو شخص بھی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ بولے گا یو، وہ بولے گا آپ۔ ہاں، ٹیچر جب کلاس روم میں ہوگی اور وائٹ بورڈ پہ اس نے کچھ لکھا ہے اور بولے گی کہ یہ وائٹ بورڈ کو کون صاف کرے گا، تو جو ڈیپینڈنٹ سٹیج پہ بچے ہوں گے وہ بولیں گے تم کرو، اٹھو، وائٹ بورڈ صاف کرو۔ تو وہ کیا ہوگا؟ ٹیچر جب بولے گی کہ ریپر اٹھاؤ، ریپر کون اٹھائے گا؟ تو وہ جب ڈیپینڈنٹ سٹیج پہ بچے ہوں گے تو بولیں گے تم صاف کرو، تم اٹھاؤ، تم آگے بڑھو۔ تو اس طرح ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ کس کلاس میں کون سا اسٹوڈنٹ، کون سا پرسن ڈیپینڈنٹ سٹیج پہ ہے۔ اور ڈیپینڈنٹ سٹیج پہ یہ بھی ہوتا ہے، اس کا کلر رکھا ہے ڈارک، تو کوئی بھی فرد جو ہے وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اس کو اپنی صلاحیتوں پہ یقین نہیں ہوتا، اس کو اپنی سکل پہ یقین نہیں ہوتا، اس کو اللہ کے اس دیے ہوئے وجود اور پوٹینشل پہ یقین نہیں ہوتا، اور وہ اندھیرے میں ایسے بھٹک رہا ہوتا ہے اور اس کو لوگ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے دائیں طرف جاؤ، کوئی کہتا ہے بائیں طرف ہو جاؤ، اور لوگ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں، اور ہم اپنا بازو، کوئی کہتا ہے بازو اوپر کرو، پانی کس طرف ہے پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی آنکھوں کو، اپنے باڈی کو، ان آرگنز کو، ان کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے اور ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے کہ وی کین ڈو اٹ، ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے، یو کین ڈو اٹ۔ تو ہمیں اپنے پوٹینشیل کو ڈیولپ کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے ہر صورت میں۔ تو ڈیپینڈنٹ سٹیج بلیک کلر کی، جس میں کالنگ سائن یو ہوتا ہے، اس سے اپنے سٹوڈنٹس کو نکالنا ہے۔ اور جب اس لیول پہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو گھر میں کوئی ٹاسک دیا جائے، پیرنٹس کہیں بیٹا یہ کام کرنا ہے، تو جو بچے ڈیپینڈنٹ سٹیج پہ ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس ان کو ٹاسک دے کے جب واپس آتے ہیں پوچھتے ہیں جی بیٹا ٹاسک کر لیا، تو کہتے ہیں بھائی نے میری ہیلپ ہی نہیں کی۔ اور جو انڈیپینڈنٹ سٹیج پہ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ماما پاپا میں نے کام کر لیا ہے۔ تو ڈیپینڈنٹ سٹیج پہ بولتے ہیں یو، اور انڈیپینڈنٹ پہ بولتے ہیں آئی، کہ میں نے کر لیا ہے، میں بولتے ہیں۔ اور یہی سٹوڈنٹ جب کلاس روم میں بیٹھتے ہیں ایگزام دینے کے لیے تو کیا ہوتا ہے کہ یہی سٹوڈنٹ پھر کہتے ہیں ہیلو ایم سی کیوز بتانا، یہ تیسرے کا آنسر کیا ہے، تو ایسے کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ڈائگنوز کرنا ہے کہ بچوں کو ڈیپینڈنٹ سٹیج سے نکالنا ہے اور انڈیپینڈنٹ پہ لے کر آنا ہے تاکہ بچے خوددار ہوں۔ ہم اگر صحابہ کی ایگزامپلس کو دیکھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام گھوڑے پہ سوار ہوتے اور ان کی لگام نیچے گر جاتی تو وہ کبھی بھی کسی کو نہیں کہتے کہ مجھے یہ لگام پکڑا دو، حالانکہ بے شمار لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے۔ گھوڑے پہ چڑھنا اور گھوڑے سے اترنا ایک مشکل کام ہے، بندہ روٹین میں کھڑا ہو اور کسی کو کہے یہ لگام پکڑا دو، یہ چیز پکڑا دو، تو یہ اور میٹر ہے۔ لیکن ایک بندہ گھوڑے پہ ہو تو کہہ سکتا ہے، لیکن وہ صحابہ کرام کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ ہم کسی پہ انحصار کریں، تو وہ خود اترتے اور لگام کو پکڑتے اور کسی پہ انحصار کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ آقا علیہ السلام کا بھی آپ نے پڑھا، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ الفاظ کی حد تک ہیں کہ آقا علیہ السلام کسی پہ انحصار نہیں کرتے تھے، اپنا کام خود کر لیتے تھے۔ یہ کتابوں کے ورڈز تو ہم نے پڑھے ہیں اور پڑھائے ہیں، لیکن آقا کی ایکچول سیرت ہم لائف میں نہیں لے کر آئے۔ ہم یہ سیرت پاک اپنی لائف میں اسٹوڈنٹس کی اس پہ اپلائی کریں کہ آقا کی سیرت بھی ایک شخص کے اندر، ایک اسٹوڈنٹس کے اندر نمودار ہونی چاہیے۔ تو ہمیں ایک ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، ڈیپینڈنٹ سے اسٹوڈنٹس کو نکالنا ہے، اور یہی اسٹوڈنٹس جب بڑے ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایجوکیشنل لیول پہ کسی بھی منسٹری پہ پہنچتا ہے تو وہ کشکول پکڑ کے چائنا والوں کے پاس جاتا ہے، چائنا والوں تھوڑا پیسہ دے دو، یہ ہمیں بجلی چاہیے، ہمیں تھوڑی سی بجلی دے دو، تو یہ مانگتے پھرتے ہیں۔ ہمیں ڈیپینڈنٹ لیول سے بچپن میں ہی اسٹوڈنٹس کو نکالنا ہے، اور جب کلاس روم میں ہوتے ہیں تو چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ماما کو بتاتے ہیں کہ امی میرا شارپنر گم گیا ہے، بیٹا ابو سے پیسے لے لو،
نہیں ماما میں کلاس میں کسی اسٹوڈنٹ سے مانگ لوں گا. تو یہ مانگنے کی ہیبٹ ہمیں لوگوں کی اپنے اسٹوڈنٹس کی زندگی سے ختم کرنی ہے. عبدالستار ایدھی کا ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی والدہ ان کو 2 پیسے دے کر بیچتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا دوسرے کو 1 دینا ہے اور 1 خود استعمال کرنا ہے, اور پوچھتی بھی تھی. تو یہ ہمیں خودداری کی ہیبٹ ہے, جو عادت ہے, یہ اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ کرنی ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں بلکہ ڈیپینڈنٹ سٹیج سے نکلیں اور انڈیپینڈنٹ ہوں اور اپنے پہ انحصار کر رہے ہوں اور زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہوں اور اپنی صلاحیتوں پہ یقین ہو. علامہ اقبال کا بہت ہی مشہور شعر ہے, منکر خدا نزد ملا کافر است, منکر خدا نزد ملا کافر است, منکر خود نزد من کافر ترست. کہ جو خدا کا منکر ہے علماء کے نزدیک وہ بڑا کافر ہے, اور جو اپنی ذات کا منکر ہے وہ میرے نزدیک اس سے بھی بڑا کافر ہے, چونکہ اس کو اپنی صلاحیتوں کا یقین نہیں ہے, چونکہ اس کو اپنی صلاحیتوں پہ اور اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ پہ, اللہ کے دیے ہوئے اس تحفے, اس باڈی پہ یقین نہیں ہے. تو ہمیں اسٹوڈنٹس کو نکالنا ہے, یو کین ڈو اٹ, وی کین ڈو اٹ. ہمیں ڈیپینڈنٹ سٹیج سے نکالنا ہے, انڈیپینڈنٹ پہ لے کر آنا. انڈیپینڈنٹ پہ کیا بولیں گے؟ انڈیپینڈنٹ پہ بولیں گے یس آئی کین ڈو اٹ,